جو میرا ٹاپک ہے لائک سوشل لائک اسلام کا سوشل سسٹم اور پھر اس میں مسلمان کا کردار، یہ کافی براڈن ٹاپک ہے اور اس کو بھی میں نے پلان کیا کہ کوئی اراؤنڈ 6 نشستوں میں، جس کے اندر میکسیمم انشاءاللہ کوشش میری ہے کہ اس کمنگ سیٹرڈے پہ ہم اس کو میکسیمم اس پہ بات کریں گے۔ ابھی فی الحال میں اس کا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں، اور انٹروڈکشن بھی اس طرح کا کہ جو ہماری روٹس ہیں، تو تخلیق بشر کا ایک مقصد اللہ پاک نے تعین کیا، اور اس مقصد کے پیچھے جو سب سے اہم چیز بزرگان دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات سے جو ہمیں ملتا ہے، وہ ایک ورڈ میں اگر ڈیفائن کی جائے، بتائی جائے، تو وہ ہے آگاہی، مطلب پہچان۔ اب اس پہچان کے عمل کو ایبسولوٹ یعنی کہ نارملائز کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک کانسیپٹ جو ہمیں دیا، وہ تھا علم کا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جس چیز نے آپ کو سارے اس وقت کی جو مطلب فرشتوں کی مطلب جماعت تھی، اس میں افضل کیا، سجدہ کیا، تو اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ کیا تھی کہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اور پھر جب وہ ایک مکالمہ ہوا، جب یہ فرشتوں سے پوچھا گیا کہ جی آپ ان چیزوں کے نام بتائیں، فرشتے نہیں بتا سکے، پھر حضرت آدم سے پوچھا گیا تو آپ نے ان سب چیزوں کے نام بتائے۔ تو انسان باب آدم علیہ السلام سے یعنی بطور وہاں پہ تخلیق کے بعد دنیا میں آنا، پھر ایک بشر کا کانسیپٹ کہ جی یہاں پہ اس کائنات کو انسان کے لیے تسخیر کیا گیا، یعنی کہ یہ کائنات پوری اس طرح ڈیزائن اور ڈیولپ ہوئی کہ جو اس کے لیے کتنا مقدم انوائرمنٹ اللہ پاک نے پرووائڈ کیا کہ آپ کسی بھی نیچر میں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا ماحول پرووائڈ کیا ہوا۔ مطلب اگر ماڈرن سائنسز جس دور میں ہم موجود ہیں، اس میں آپ دیکھیں جہاز اڑتا ہے۔ جب قرآن شریف نازل ہوا اس وقت آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سب میرینز نہیں تھے، جہاز نہیں تھے جو ہوائے سمندر کے اوپر چلتے ہیں، لیکن آج یہ سب کچھ تسخیر ہو چکا۔ مائننگ آپ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے، وہ بھی انسان مطلب کر رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ انسان شروع سے ہی جو تخلیق کائنات ہے، جو تخلیق آدم ہے، وہ وجہ کیا ہے پیچھے؟ علم۔ اب اگر اس چیز کو آپ کانسٹنٹ ثابت یعنی کہ اس چیز کو ایک کانسٹنٹ ڈرائیو کرتے ہیں، اس مطلب جو علم کا کانسیپٹ ہے، اس کی آگے جا کے پھر شکلیں بدلی۔ اب وہ شکلیں جو ہے، ایک تو اس کی جو سپریم فارم ہے علم کی، وہ تو آئی نبیوں کے حصے میں۔ وہ کیا ہے کہ وہ میری ہی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی گیپ نہیں ہوتا۔ اور جس کا میسیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا کہ میں نے آپ اب چلیں، آپ یہاں دنیا سے جنت سے چلے جائیں دنیا میں زمین پہ، اور جو میری گائیڈ لائنز آپ تک پہنچیں اس پر آپ نے عمل کرنا۔ تو وہ گائیڈ لائنز کیا تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا، وہ سسٹم انبیاء کا تھا۔ انبیاء اللہ پاک سے مطلب ڈائریکٹ اپنی انسٹرکشنز لیتے اور آگے اپنی امت کو جس طرح جس نبی کی پوزیشن سیکشن ہوئی، ٹائم فریم آیا، تو انہوں نے اپنا میسیج آگے سپریڈ کیا۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام بطور بشر اور پھر ایک انسان کی تخلیق۔ وہ ایک نظام بنا، اور اس نظام کے تحت پھر انسان کی ڈیولپ مطلب ساری کی ساری پاپولیشن اور ایک آگے سپریڈ آف ہونا شروع ہوا۔ اب اللہ پاک نے جو علم کا ایک کانسٹنٹ فیکٹر
ان جو بشر جو ایک مخلوق تھی اس کے لیے ڈیفائن یا ڈسکرائب کر رکھا تھا اس کو پھر مکمل بھی کرنا تھا. اب مکمل کرنے کے لیے ایک تو پیسج یہ تھا کہ ہماری دین ہے اور ہماری دنیا ہے. اب یہ دین اور دنیا کو اللہ پاک نے اپنے نریشنز میں جو تھرو انبیاء اور پھر تھرو تذکیر علم مطلب آتا رہا وہ ہوا. اچھا اب جو ایڈریسنگ ہوئی ہے اس میں مطلب انبیاء کی تعلیمات میں وہ لفظ مسلم پہ ہوئی. مطلب جو لفظ مسلمان تھا یہ کوئی نیا لفظ نہیں تھا. تمام انبیاء نے اسی لفظ کی ہی مطلب تبلیغ کی ہے. اب مسلمان ایک اللہ کو گواہی دینے والا، اب یہ ایک کردار تھا. اور یہ تو ہے آپ بینگ کریچر آف اللہ پاک، یہ ایکسیپٹ کریں دل و جان سے کہ آپ اللہ پاک کی یعنی کہ آپ کا جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا اب لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہو رہی تھی. اس سے آگے مطلب یہ جو ایک انسان بینگ انسان ایک کریکٹر تھا اس کو مزید اللہ پاک نے ریفائن کیا اور وہ تھا پھر مسلمان. اب اس میں ایک طویل آپ دیکھیں ایک ایفرٹ ہے انبیاء کی جو کہ چھوٹی بڑی اور کافی ساری سے لے کے پھر فائنلی کنکلوڈ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اب مسلمان جو ہے اس کو اللہ پاک نے کمپلیٹ کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے اور مطلب ہم جسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں اور قرآن شریف سے. اب مسلمان کا جو کردار ہے یہ بہت قیمتی ہے. کیوں یہ قیمتی؟ کافی ساری ریزنس ہیں لیکن زیادہ قیمتی اس وجہ سے ہے کہ جو اس کے پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے. اب اس میں مطلب جناب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہے لیکن جو ان کے ساتھ تو خیر کوئی کمپیریزن کسی کا نہیں ہے، لیکن جو صحابہ اکرام اس کے بعد جو ان کے فالوور جنہیں ہم تابعی کہتے ہیں، پھر ان کے فالوور جو تبع تابعین میں آتے ہیں، تو جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ایک انسان کی کریکٹر کا یا ذات کا وہ اتنا جسے آپ کہہ لیں نا کمپلیٹ ہے. اور اس کے اندر جو ہم دیکھیں گے یہ ٹاپک ہے ہی اس چیز کے بارے میں کہ وہ کیا ہے. آہستہ آہستہ ہم اس کے اینڈ تک جائیں گے. اب جو ان لفظ مسلمان کا جو آپ کہہ لیں کہ ان سب کی حیات طیبہ یا پاک سے جو ہمیں ڈرائیو ہوا، ہم وہ مطلب سمجھنے کی پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے میں حوالہ آپ کو دینا چاہوں گا یہ جو انسائکلوپیڈیا آف جیوز میں ایک واقعہ کوٹ ہے مسلمان کے اوپر. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور بہت سارے مطلب جتنے پہلے امپائرز کھڑے تھے وہ سب آپ کو پتہ ہے ختم ہو چکے ہوئے تھے. تو پھر ان یہودی جو لوگ تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پتہ تو چلائیں کہ آخر اتنا سپریڈ ہو گیا ایک نیا ریلیجن، اس کی وجہ کیا ہے. تو ایک ڈیلیگیشن بنایا گیا. اس ڈیلیگیشن کو اس وقت کے جو مطلب سپیریئر انٹلیکچوئلس تھے انہوں نے لیڈ کیا اور وہ مسلم آبادیوں میں آئے. انہوں نے آ کے وہاں پہ لوگوں سے بات چیت بھی کرنی تھی، کچھ وقت بھی گزارنا تھا. تو اس کام کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہ وہاں پہ بطور مہمان رہے. تو پہلے مسافر خانے ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے، اور ان کے آپ پیمنٹ کرتے تھے تو وہ آپ کو 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے آپ وہاں قیام کر سکتے تھے. تو انہوں نے آ کے انہوں نے مسلمان ایک صاحب تھے تو ان کی کسٹڈی میں وہ جگہ تھی. تو انہوں نے ان سے کہا جی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ آپ کے مہمان رہیں. انہوں نے کہا جی بالکل آپ رہیں. جو رینٹ تھا وہ ڈیسائیڈ ہو گیا اور وہ اپنا رہنا شروع ہو گیا. تو وہاں جو مسلمان بھائی تھے آپ کو پتہ ہے جب آبادی تھوڑی ہو اور ایک دیہاتوں میں آج کل بھی یہ ہوتا ہے کہ
لوگوں کو کنسرن ہوتا ہے ایک دوسرے کو، اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ آلموسٹ سب کی نظر میں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کون لوگ ہیں، یہ غیر مسلم دکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بالکل غیر مسلم ہیں اور ہمارے پاس مہمان ہیں. تو ان صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ مسلمانوں کے مہمان ہیں تو ان کا جو بھی رینٹ ہوگا وہ آپ میرے سے لے لیجیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے کر لیں. تو جب ان کے جانے کا وقت آیا انہوں نے کہا جی آپ میرا حساب کتاب بنا دیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ آپ کے جو پیسے تھے، چونکہ آپ مسلمانوں کے مہمان تھے تو ایک مسلمان بھائی نے اپنے غیر مسلم کے ساتھ یہ اخلاص کا برتاؤ کیا ہے، تو آپ کے پیسے انہوں نے مجھے پے کر دیے. تو وہ جو انسائکلوپیڈیا جوز میں جو پہلی چیز انہوں نے لکھی کہ جب مسلمان کا کردار اپنے عروج پہ تھا، اور اس کردار کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ مطلب ماشاءاللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں کسی شیر کی جرت نہیں تھی کسی بکری کو وہ کھا لے. جو گڈریا ہے وہ اپنا مطلب غلہ جو بھی اس کا گول ہے جانوروں کا وہ چھوڑ کے اطمینان محسوس کرتا تھا کہ کوئی پریشانی نہیں ہے. تو جب مسلمان کا کردار اپنے عروج پہ تھا تو اس وقت ایک مسلمان کا غیر مسلم سے یہ برتاؤ تھا. اچھا پھر خیر وہ وہاں سے چل دیے مارکیٹ میں آگے کہ چلو یار ان لوگوں کی تجارت کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے وہاں پہ انہوں کو ایک مارکیٹ انہوں نے ساری وزٹ کی. انہوں نے ایکسکلوسیولی دیکھا کہ جب اذان ہوتی ہے تو سب لوگ اپنا کام بند کر دیتے ہیں اور سارے مطلب نماز پڑھتے ہیں. تو اسی طرح انہوں نے ایک تو یہ آبزرویشن تھی ان کی. سیکنڈ آبزرویشن جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ان کو ایک وہاں پہ کوئی چیز پسند آ جاتی ہے. اکارڈنگ ٹو انسائکلوپیڈیا جی وہ ایک عدد جوتوں کا پیئر تھا. وہ جو شاپ والا تھا جس سے ساری بات طے پا گئی، جوتا بھی اس کے پاس پڑا ہوا تھا. تو جب پیسے دینے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ یہ جوتا آپ کو سیم کوالٹی اتنی پیسے آپ سامنے والی دکان سے لے لیں. تو وہ کہتے تھے اس کی کیا مطلب بات تو میری ساری آپ سے ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ میں نے صبح سے 4 جوڑے جو ہیں وہ بیچنی ہیں، میرے اس بھائی نے ایک بھی جوڑا نہیں بیچا. اگر آپ اس سے خرید لیں گے تو چلیں وہ بھی آج اپنے گھر کوئی چیز لے جائیں. تو اب انسائکلوپیڈیا جوز میں وہ لکھتا ہے کہ جب مسلمان کا کردار اپنے عروج پر تھا تو ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی سے یہ معاملہ تھا. اچھا اب اس سارے کے دوران لینگویج گیپ تھا تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر کیا ہوا تھا. تو ٹرانسلیٹر کی اگین جب وہ نماز کا وقت آیا اس نے کہا جی کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی ریٹن ایگریمنٹ تو نہیں ہے، لیکن اب میرا نماز کا ٹائم ہے، یہاں آپ میرے ساتھ معاملہ ابھی طے کر لیں، یہاں پھر مطلب مجھے نماز پڑھنے کی آپ اجازت دیں. تو ادھر بھی انہوں نے یہ لکھا کہ جب انسان مسلمان کا کردار اپنے عروج پہ تھا تو ایک مسلمان کا اپنے رب سے معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات کے اوپر اپنے رب کے معاملات کو فوقیت دیتا تھا. ان 3 عناصر میں یہ اس واقعے کو چننے کی یا آپ سے ڈسکس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلی صفت یا جو ٹریٹ اللہ پاک نے ایک مومن یا مسلمان سے، مومن کے کریکٹر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن ابھی انٹرچینجبلی میں اس کو یوز کروں گا. ابھی جو بھی کانسیپٹ لفظ مومن کا آپ کے ذہنوں میں ہے ہم اسی کو لے کے چلیں گے، بعد میں دیکھیں گے کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے. تو وہ اب ہے یہ کہ جی آپ نے مسلمان کے کردار میں آپ نے ان تینوں اگزامپل سے کیا چیز دیکھی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچتا ہے. ٹھیک. اب پہلا جو کیس تھا اس میں کیا تھا، ایک مسلمان غیر مسلم کے لیے کر کیا رہا ہے، اللہ پاک کی خوشنویدی کے لیے اپنا مال بانٹ رہا ہے. دوسرے کیس میں
ایک مسلمان اللہ پاک کی خوشنویدی کے لیے ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنا مال بانٹ رہا ہے. تیسرے کیس میں ایک مسلمان اپنے رب کے تعلق کے لیے یا رب کی خوشنویدی کے لیے وہ اپنے مال کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تین چیزیں اور یہی جو معاملہ ہے دیے ہوئے میں سے دینا، یہ مسلمان کا وہ پہلا ٹریٹ ہے جس کے اوپر مسلمان کا سٹرکچر کھڑا ہے. یعنی اب آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ کے اب اس کے اندر آپ اترنا شروع کر دیں. آپ سٹارٹ کر لیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل لے لیں. مطلب دیر آر ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف ایگزامپل جو اس فارمولے پہ فٹ اتریں گے. اب جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے کے گئے ہیں تو اس وقت 80,000 دینار تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. وہ جس جگہ پہ پڑے تھے اس جگہ کا آپ کے فادر، آپ کے والد صاحب کو بھی پتہ تھا. تو جب ہجرت کے لیے چلے گئے تو وہ گھر آئے، انہوں نے کہا اس جگہ پہ ہاتھ مطلب چیک کیا تو وہاں کوئی پیسہ نہیں تھا. تو یہ ساری سپینڈنگ ہوئی. پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دیکھیں جب اپنا سارا گھر کا مال اپنے مطلب دین کے لیے سپینڈ کیا. تو یہ جو ایک فیکٹر ہے نا، یہ مطلب اگر آپ کہیں نا کہ 5 10 15 منٹ میں کنکلوڈ ہو جائے گا دینے والا، یہ کنکلوڈ نہیں ہو سکتا. اس کو پھر ہمارے وقت کے کچھ صوفیہ کرام بھی اس کے اوپر انہوں نے اس کو یوں ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جو حاصل بانٹ کے ہوا وہ جمع کر کے نہ ہوا. تو یہ پہلا جو ایلیمنٹ ریکوائرڈ تھا. اور اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے پہلے جو مسلمان تھے، آپ سورہ بقرہ اور سورہ نساء کا آپ مطلب اسی عدسے کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور ایک ٹرانسلیشن کا آپ ریوائول کریں، ایک ریویو کریں. تو جو پہلی امتیں تھیں وہ ان کے اوپر ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ صرف اتنی ریکوائرمنٹ تھی کہ مان لو کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے اوپر جو لاس برداشت کرنا ہے اس کی گارنٹی کون کر رہا تھا؟ اللہ پاک کی ذات. لیکن وہ چھوڑ کیا نہیں تھے سکتے؟ وہ اپنا مال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ پریشر فیل کرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنی یہ چیز چھوڑ دی ہمارا قبیلہ بھی ہم سے جائے گا، ہمارا مال بھی ہم سے جائے گا. اب مسلمان کا جو ایک واضح فرق کریٹ ہمیں ہوا وہ کیا تھا؟ پہلی بات جب مسلمان اناؤنسمنٹ ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس سب سے پہلے کرنا ہی کیا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ نے یہی چھوڑنا تھا جو پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا تھا. تو اس مین کہ یہ کاسٹ تھی جو ان لوگوں نے برداشت کی. اچھا، اب ہم میں وہ درد کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کاسٹ نہیں دی. ہم پیدا اللہ کے فضل سے ایک مسلمان گھرانے میں ہوئے اور کلمہ نصیب ہوا، پیرنٹس کو بھی ہوا. تو ہمیں وہ جو ایک آپ کی مثلا میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا کسی کے ساتھ فیملی میں کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے اور کسی فنکشن میں آپ کو پتہ چلے کہ وہ فیملی بھی آ رہی ہے، آپ نے بھی ادھر جانا ہے، جانا بھی ضروری ہے، تو وائس ورسا آپ فیل کریں کہ آپ ان کو فیس کیسے کرنا ہے، اور اگر ملاقات ہو جائے تو کیسے معاملات نپٹانے ہیں. تو ذرا اپنے اوپر اس کیفیت کو لے کے آئیں. جب ایک چھوٹی سی جماعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور پورے قبیلے جتنے بھی ہیں سب نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے. بائیک آؤٹ کیا ہے، آپ کو ایک جگہ محصور کر دیا ہے، وہاں نہ لائف ہے، وہاں نہ فوڈ ہے، کچھ نہیں ہے، صرف کیا ہے؟ اونرشپ ٹورڈز ون گاڈ. اب جب اس اونرشپ پہ کمٹمنٹ کر کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ایک سرٹن ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پہ رزق کا معاملہ ارینج کیا اور آپ سب لوگوں تک رزق پہنچایا.
سے پہلے کیا تھے، آپ پڑھ کے دیکھیں تفسیروں میں، سیرتوں میں پتھر باندھے ہوئے تھے. کہ یہ نہ احساس جائے کہ ہم لوگ ہم مطلب بہت ویک ہو گئے ہیں، ہمیں شدت ہے، بڑے برے حالات. اچھا اسی طریقے سے پھر جیسے جیسے دین آگے گیا، خواتین کی جو صحابیہ خواتین تھیں اس وقت، ان کی مطلب آپ قربانی کو دیکھ قربانی دی ہے، اور بہت بہت تلخ اگزامپلس ہماری ہسٹری میں. اچھا پھر اسی طرح جب اکنالجمنٹ ہونا شروع ہو گئی، ایک غزوہ دوسری غزوہ، اور ان بٹوین جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک میں اپنی پوری ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کی، اور جس کی طرف ہم آہستہ آہستہ بڑھیں گے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ پھر اس میسیج کو سپریڈ کیا. اچھا جب سپریڈ کرنے کے اوپر جب ہمارے جنہیں ہم کہتے ہیں نا مطلب بلند پایا جو ہمارے صحابہ تھے، ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہمارے دشمنوں نے کیے، اور کھال یعنی کہ سکن تک ان کی مطلب اتارتے، ان کے اوپر ظلم کرتے، کوئلوں پہ جلاتے، تپتی ریت پر ان کو گھسیٹتے. تو اس سارے کے اندر جو سب سے پہلا مسلمان بنا کیسے؟ قربانی سے. کس کی قربانی سے؟ اپنے آپ کی قربانی سے. اب اس قربانی کی جو فروٹس ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم آج ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، ماڈرن، ود فل آف نیسیسٹیز ہم اس معاشرے میں آج ہم زندہ ہیں. ہماری ایک اپنی آئیڈینٹی ہے، اور اس آئیڈینٹی کے پیچھے ان سارے بزرگوں کی قربانی ہے. اچھا اب ساتھ ساتھ ہم یہ سیکھتے چلیں کہ جہاں یہ سب کچھ اتنا زیادہ اسٹرکٹ ہے، اتنا زیادہ مطلب انسان کے سمجھ سے بالا تر ہے، تو وہاں پہ آج کا مسلمان، یہ آپ ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی کہ ہم نے اپنی پرائورٹیز ایسی سیٹ کر لی ہیں. لائک ملائیشیا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں بائی پاس کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں صرف اس لیے بائی پاس کر رہا ہے، انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک پورا اسٹیبل کنٹری بن گئی ہے، اب ہم جس مرضی ملک کے ساتھ ایگریمنٹس کریں، جس مرضی کاسٹ پہ ایگریمنٹ کریں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اچھا اب آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ مسلمان اور مومن کے اوپر جو قرآن شریف نے ڈیلیبریٹ ڈفرینسز لکھے ہوئے ہیں وہ کیوں لکھے ہیں. اس کی مطلب سلائڈ سی میں ایپیسوڈ آج چلاؤں گا. وہ یہ کہ مسلمان ایک اللہ کا اقرار کا نام ہے، اور مومن جس کی معراج، جس کی شفاعت، جس کی ملاقات اللہ پاک سے طے ہے، اس کے معاملات اور مسلمان کے معاملات میں جو فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کے لیے جو ہے ایک تو ہم نے یہ ٹاپک سارا سجیسٹ کیا، سلیکٹ کیا، اور پھر دوسری بات یہ ضروری کیوں ہے. اس ضروری کے لیے میں تھوڑا سا آج اس پہ بات کروں گا. ایک دفعہ کسی نے نا ایک بندے کو کہا کہ ہٹلر آ رہا ہے، کمرہ بند ہے، کہ تم کیا کرو گے؟ تو اس بندے کا جواب یہ تھا کہ میری دعا ہوگی کہ چھت میرے پہ گر جائے، مجھے ہٹلر نہ ملے. اب یہ جو جواب ہے، اس جواب کے پیچھے اس بندے کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اباؤٹ دا کریکٹر آف ہٹلر وہ اتنی زبردست تھی. وہ یہ جانتا تھا کہ اس نے موت تو ایک سادہ سا کانسیپٹ ہے نا کہ دنیا چھوٹ گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس نے جس طریقے سے مجھے اس کے اینڈ جام تک لے کے جانا ہے نا، وہ شاید میرا جسم برداشت نہیں کر سکے گا. تو مطلب یہ تھا. اب جو یہ ٹرانزیشن ہے بٹوین مسلمان اینڈ مومن، اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فکر ایک عبادت ہے. اب فکر جو ہے، یہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہے یہ کانسیپٹ فکر؟ آپ نے سنا؟ فکر یقین سے ہے، یقین ہدایت کے لیے ہے، ہدایت ایمان سے ہے،
اور ایمان اس سارے کے اوپر جو کورڈ ہے وہ تھرو قرآن شریف. اب فکر جو یقین ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک ہے، لیکن جب ہم اس کی فکر کی بات کرتے ہیں نا، وہاں سے پھر ہم اللہ پاک کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب اللہ پاک کیسے ہے؟ اب ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کیا ہم اپنے معاملات میں اللہ پاک کو اتنا قریب جانتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ڈیلی لائف میں، ہم اپنے ڈیسیژنز میں، ہم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں واقعی اس احساس میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شاعرہ کے قریب؟ تو یہ جو ہستیاں جن کا ہم نے سرسری سا نام لیا، جو کردار کے پائے تکمیل تک پہنچی، ان کا کیا فرق تھا؟ وہ مومن تھے. اور مومن کیا تھا؟ سادہ لفظوں میں جو فکر کے درجے پہ فائز. فکر کا درجہ کیا ہے؟ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان سے تشبیہ دی. اب احسان کیا ہے؟ کہ یہ جان لو کہ اول درجہ احسان کا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ قائم نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یقین رکھنا کہ اللہ اب تم کو ضرور دیکھ رہا ہے. اب اس دونوں ریلیشن شپ میں ایک لفظ احسان سے آیا ہے ایک حدیث میں، جس میں حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے. تو یہ اس ملاقات کا میں 3 سوال تھے، جس میں سے ایک سوال یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا. اب احسان کو اور فکر کو اگر آپ جوائنٹ کر دیں تو کانسیپٹ مسلمان کا اور مومن کا یہی ہے کہ مومن کی جو یہ وجود ہے اس کے اوپر اللہ کا احساس. اب یہ میں نے مزید اس کو بریک کر دیا. فکر پہلے جگہ کنورٹ ہوا احسان میں، پھر وہ کنورٹ ہوا احساس میں. اب جوں آپ کا احساس بلند ہوتا جائے گا، آپ کا اب یہ پیچھے یہ کانسٹنٹ میں نے آپ کو بتایا پیچھے یقین ہی ہے. یقین بنایا تو اب آپ اوپر ٹریول کر رہے ہیں. ٹریول کریں گے تو ایک طرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اللہ پاک احسان کے معاملات میں 2 رستے ہیں، یعنی کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اس احسان کے درجے کا سفر تھرو احساس ہے. اب احساس کیا ہے؟ عمر انسان کی بیتتی چلی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ احساس آئے. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے انسان تعلیم لیتا چلا جائے گا، ضروری نہیں یا مطلب نظر حاصل ہوگی یا فیض حاصل ہوگی. تو اسی طریقے سے احساس اگر اچھا احساس کے اوپر ایک دفعہ میں نے بات کی تھی کہ احساس حتمی نہیں ہے، احساس عطا ہے. اگر کوئی بندہ کہے میں جا کے پرچیز کر لوں، احساس میں کہیں سے خرید لاؤں، یہ نہیں آتا. احساس ایک ایسے مطلب جیسے آپ کہہ لیں کہ خدائی صفت ہے. اب ایک بچہ ہے وہ گھر میں 3 نمبر پہ ہے، اس نے والدین کی مشکلات کو سمجھا دیکھا، اور ایک بچہ گھر میں 1 نمبر پہ ہے. اگر اللہ پاک نے احساس ودیت کرنا ہے تو پہلے کو بھی کسی ایک کو دے دے گا. اچھا وہ جس عمر میں بھی آ گیا نا، وہ اس درجے سے آگے چلا جائے. اب یہ احساس ہے کیا؟ ہم گھاس پہ چلتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا کہ یہ گھاس بھی ذکر میں ہے؟ ہم نہیں سوچتے، چونکہ یہ اشرف المخلوقات کے سرشت میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنا آنریبل کر دیا ہے کہ ہم اس کی. اب دیکھیں آپ نے ادھر ہم کچھ بھی کرتے ہیں، بلڈنگ میں کام کرتے ہیں ہم، اب ہمیں کتنی مجبوری ہے کہ ہم اوپر 1 فلور یا 2 فلور ایڈ کر پائیں، لیکن ہم نہیں کر پا رہے. ہمارے اوپر ہمارے سپانسرز ہیں، ہمارے ساتھ اور لوگ اٹیچ ہیں جن کی پرمیشن لینی ضروری ہے. ہم جہاں سے دل کرتا ہے زمین کھود لیتے ہیں، ہم جہاں سے دل کرتا ہے جدھر مرضی ہم اٹھتے ہیں، اپنی گاڑی نکالتے ہیں، یا پرانے وقتوں میں اونٹ گھوڑے ہوتے تھے ہم وہاں چلنا شروع کرتے ہیں. یہ ہمیں اتھارٹی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اچھا اب یہ جو احساس ہے یہ کیسے پروان چڑھتا ہے؟ آپ کی چھوٹی چھوٹی مشقوں سے. مولانا روم سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ مولانا صاحب میں بڑے بڑے کام کرتا ہوں، بڑی بڑی محنت کرتا ہوں، بڑے بڑے مشقت کرتا ہوں، لیکن وہ سب
مطلب ویسٹ ہو جاتے ہیں. تو مولانا اس وقت ترکی کے بنے ہوئے ایک جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اس کو یوں پلٹا تو پوچھا دیکھ اس کے نیچے دیکھو کیا ہے. کہتا ہے مولانا صاحب چھوٹی چھوٹی گٹھانیں لگی ہوئی ہیں. تو مولانا صاحب نے وہ جائے نماز کو واپس پلٹا. کہتے اب کیا ہے؟ کہتے تو بڑا اچھا پھول بنا ہوا ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ اپنی زندگی میں چھوٹی گریں ٹھیک لگاؤ، پھول خود بخود بنتے چلیں. آپ نے جب درجہ احساس کو اگر اپنے اندر محسوس کرنا ہے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا، چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز، مثلا جن کے پیرنٹس حیات ہیں. اب ہم کہتے ہیں جی ماں کے ساتھ ہماری فیلیشن، ہم نے کبھی ماں کی جوتی کو اٹھا کے ان کے قریب نہیں کیا ہوتا. ہم والدہ کی کوئی چیز ہے جو ان کے نارمل یوز میں آنی ہے، وہ دور کہیں پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھ کے بیچاری خود وہاں جائیں گی، ہم نہیں اٹھا کے قریب رکھتے. اب حضرت باجزید بستامی کا ماں سے تعلق دیکھیں کہ آپ بڑے عرصے بعد گھر تشریف لائے، بڑے عرصے بعد، تو ان کو محسوس ہوا کہ والدہ تہجد کا قریب وقت ہے تو بھی جاگ نہیں رہی. پھر جب کھڑے رہے تو تھوڑی دیر بعد محسوس ہوا کہ باہر پانی آیا ہے، پھر دستک دی. ٹھیک، اب اتنے عرصے بعد آپ آئیں یہ خیال سے کہ رات کو میں گھر لیٹ آیا ہوں تو میری والدہ ڈسٹرب ہوں گی، میں نے گھر نہیں جانا. کون کرتا ہے؟ یہ وہی کرتے ہیں جنہیں ماں کے مقام کا احساس ہے. اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی 70 سال 60 سال کی زندگی میں آسمان نہیں دیکھا تھا، ان پر اللہ کا احساس ایسے تھا. یعنی کہ بلایا تھا نا وہ گاڑی بنانا، ذرا ایک منٹ نام دیکھیں کہ جن کے اوپر اللہ پاک کا احساس اتنا تھا کہ وہ سر نہیں اٹھاتے تھے. تو یہ چیز ایک احساس. اب احساس کے پیچھے ساتھ ہے محبت. ان تین چیزوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو پھر آپ اس جگہ جاتے ہیں کہ اب چونکہ میرے پاس ایک اللہ پاک کی اتنی زیادہ بات آ گئی ہے، اتنی زیادہ مطلب میں محسوس کر رہا ہوں. تو پھر ادھر جو پچھلے دنوں میں نے 2 باتیں آپ کو بتائی تھیں کہ جس تن لاگے سو تن جاگے، یہ جس تن لاگے سو تن جاگے یہ بیسیکلی احساس آپ کے اندر پھوٹ پڑتا ہے. اور جب یہ شعاع آپ کے اندر آ جائے، یہ جبلت آ جائے، تو پھر آپ کا دوسرا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کو حرارت دیتے رہنا. اور حرارت دینے کے لیے کیا ہے؟ ذکر ہے. اور پھر ذکر کا مقام کیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. اچھا، اب اس کے اوپر بھی بزرگان دین کی بڑی بڑی اگزامپلز ہیں، جس میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ بھی ہیں، حضرت باجزید بستامی بھی ہیں، کہ جن کو ایک دفعہ آ کے کسی نے کہا کہ آپ فلاں ٹائم پہ مطلب جو ہے نا آپ کافر ہو گئے تھے. تو چڑیاں تھی بیسیکلی. واقعہ کچھ ایسے ہے، ایک شخص حضرت باجزید بستامی سے ملاقات کے لیے راہ سفر اختیار کرتا ہے. تو احرام کرنے کے لیے ایک جگہ مطلب درخت کے نیچے ٹیک لگاتا ہے. تو وہ سنتا ہے 2 چڑیاں. یہ جو چڑیوں کی زبان ہے یا کچھ پرندوں کی آواز ہے نا بولنے کی، یہ انسان سیکھ سکتے ہیں اگر تھوڑی بہت ایفرٹ کریں. تو اس شخص کو آتی تھی تو اس نے کہا جی، وہ چڑیاں آپس میں بات کیا کر رہی تھیں. ایک چڑی دوسرے کو کہتی تمہیں پتہ ہے یہ شخص کہاں جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہاں یہ مجھے پتہ ہے، یہ باجزید بستامی سے جا رہا ہے. تو دوسری کہتی پر یہ پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں، وہ تو مر گیا. اچھا، وہ خیر شخص سمجھ گیا. اس نے مطلب نے کہا چلو میں آیا ہوا ہوں، اتنا آگے آ گیا ہوں تو مجھے نا جانا ضرور چاہیے. اچھا خیر وہ وہاں جاتا ہے تو مطلب دیکھا تو آپ حیات تھے. تو پوچھا کہ سرکار آپ کے بارے میں تو میں نے یہ اس طرح پوری بات سنائی. تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں اس دن فلاں وقت میرا دل سو گیا تھا کہ میں اس وقت ذکر سے غافل ہو. یعنی اتنا یہ جو مطلب آپ کہہ لیں کہ اب ہم درجہ بہ درجہ جب ہم اپنے اوپر اس کانسیپٹ کو، اس بات کو اپنے اندر لے کے آ جاتے ہیں، اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم اب آئین فکر. اب یہ خیر بزرگوں کی بڑی بڑی باتیں ہیں، ان بڑی بڑی باتوں کا نچوڑ یہ ہے جب
اب اگر داتا صاحب کی کتاب پڑھیں نا آپ، اب اس میں آپ فرماتے ہیں کہ عین الیقین پہ فائز یہ لوگ ہیں. اب اس کی اگزامپل آپ دیتے ہیں کہ ایک شخص جس نے آگ نہیں دیکھی، آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ آگ کیا ہے. ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ یہ جان لینا کافی ہے کہ جی آگ جلا دینے کی سکت رکھتی ہے. علم کا دوسرا درجہ یا احساس کا دوسرا درجہ کہ آپ اس شخص کو آگ جلا کے اس کی حرارت محسوس کروا دیں. تیسرا درجہ اس کا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیں تو اس کا ہاتھ بھی آگ کیا کر دے گی؟ جلا دے گی. تو یہ جو تین اس مقام کے اوپر سید حجویر فرماتے ہیں کہ یہ عین الیقین ہے، کہ یقین دیکھیں کیا ہوا کیا ہے. یقین تو یہی ہے کہ اللہ پاک ہے، آپ نہ بھی کریں تو وہ تو ہے، لیکن جب یقین اس بات سے گزرا کہ وہ یعنی کہ آپ نے اس کو محسوس کیا اپنے اوپر، تو وہ کس میں بن گیا؟ آگ اور ہاتھ ایک ہو گئے. تو یہ چیز ضروری ہے. اب اس ضروری کے لیے کیا ہے کہ اس کا احساس، اللہ پاک کی ذات کا احساس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احساس. اب ایک ہم لفظ بولتے ہیں جی قربت، کہ یا اللہ پاک، ہم دعا بھی مقصد جو اہل سنت سے لوگ ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرمائیں، قرب عطا فرمائیں، شفاعت عطا فرمائیں. اب یہ کیسے ہے؟ مطلب یہ میکانزم کیسے؟ یہ میکانزم ایسے ہی ہے کہ آپ مطلب وہاں کی گھنٹی بجاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بطور رحمت للعالمین آپ کو جب جواب دیتے ہیں. حضرت احمد رضا خان بریلوی نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ جب آپ کے کان بجنے لگے لوگوں تو یہ یاد رکھنا کہ میرے نبی نے آپ کو پکارا ہے. اب یہ کیسے ہے؟ طبرانی شریف سے آپ نے بات اٹھائی ہے. امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ جی جب کان بجیں تو میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روز حشر تک میں امتی امتی پکارتا رہوں گا. جب کسی کے کانوں میں کبھی بھی ایسے لگے کہ شاید مجھے کسی نے پکارا ہے تو امام احمد رضا خان بریلوی کے مطابق کہ وہ نبی کی آواز. اب یہ کیا ہے؟ اب نبی آئے، نبی کی ڈیوٹی تھی. آپ یہ جو ہے کئی ساری صورتوں میں آپ پڑھ کے دے، سورہ نوح میں سب سے زیادہ وکالت لی ہے اللہ پاک نے اپنے نبیوں سے. ایک ایک کا نام لکھ کے آپ نے فرمایا دے دو گواہی کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. دے دو گواہی، اے نوح آپ دے دیں، اے آدم آپ دے دیں، اے عیسیٰ آپ دے دیں. اور پھر اینڈ میں کہا کہ اے امت، اے میرے نبی، آپ کی امت کو ان سب کی امتوں پہ میں مطلب لے کے آتا ہوں. پھر اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت سے، شروع میں ہی ہے. اب ایکچولی میں اس میں کیا ہے؟ یہی کہ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نور کی طرح تھا. اب اس نور میں احساس اتنا زیادہ ہے اپنی امت کا، اور جس امت کے لیے ایک بڑی مطلب خوش نویدی کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بھائی کا. اچھا اب یہ واقعہ کیسا ہے؟ اوتھینٹک متفقہ علیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ افضل ایمان کے لوگ کون ہیں؟ کرام نے فرمایا کہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ فرشتے. تو صحابہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فرشتے تو حق پہ ہیں، وہ اول، وہ تو اپنی کسی بات سے انحراف نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے علاوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پھر وہی بات رپیٹ کی اور فرمایا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ میں موجود ہوں، آپ اگر اس کے مطلب اس سارے تبلیغ کے اگینسٹ جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ غلطی کرتے ہیں، آپ لوگ نہیں. تو پھر جب رپیٹ ہوا تو آپ سب صحابہ نے فرمایا کہ اب آپ بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے وہ بھائی جو میرے بعد مسلمان. آپ دیکھیں، آپ صرف کسی کو جانتے ہو نا، ایسے ہی آپ کا ریفرنس ہو، آپ کال کریں جی میں نے اپنا بندہ بھیجا ہے اٹینڈ کر لیجیے گا، آپ بڑا فیل کرتے ہیں. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مان. اچھا یہ جو کانسیپٹ ہے یہ میں نے ادھر حاجی سردار محمد فیصل آباد کی مسجد میں نے دیا تھا.
تو اس کے جو خطیب تھے انہوں نے کہا کہ آپ مطلب تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نہیں بتاتے عام لوگوں کو. تو مجھے اس میں فاصلہ رکھنے کی نہ تب ضرورت تھی نہ اب ضرورت ہے. ہمارا بینگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ٹرسٹ کیا کہ ہم آپ کے بعد جب ظاہری طور پر آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو میکسیمم بلند کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، ظاہری بات آپ کو سب کچھ پتہ ہے، یہ بات پتہ تھی کہ ایک وقت آ جائے گا جب مسلمان بالکل اپنے یعنی کہ ڈی ٹریک ہونا شروع ہو جائیں گے. اب جب اس ڈی ٹریک کی بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر القرآن کا لقب دیا، آپ سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ قرآن شریف کی سب سے سخت آیت بتائیں. تو اس وقت بڑے بلند پایا صحابی حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل کا حصہ تھے. حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ کبھی زندگی کے بارے میں پڑھیں، یا جو حافظ تفسیر ابن کثیر کے جو مصنف ہیں، انہوں نے آپ کی جو سیرت کا جو وہ کھینچا ہے وہ یہ کہ جب بھی کبھی قرآن شریف کے معاملے میں حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایڈوائز لی گئی، آپ نے خاموشی اختیار کی. اچھا، اب اس وقت جب یہ سوال ہوا تو آپ نے اپنے مطلب جو آپ کے کان تھے وہ آپ نے پورے، جسے کہتے ہیں نا، فوکس کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ آج یہ کس آیت کی بات کریں گے. تو آپ نے جو آیت آگے پڑھی وہ تھی امر بالمعروف والنہی عن المنکر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی آپ حکم دیں اور برائی سے روکیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ بڑے ہیں، آپ کا علم ہم پہ فوقیت رکھتا ہے، لیکن قرآن شریف میں تو بڑی بڑی آیات ہیں، بڑی بڑی سخت آیات ہیں، تو یہ کیسے؟ آپ نے جو اس کی ترجمانی کی وہ یہ کی تھی کہ جس دور میں عالم اپنے علم سے، یعنی کہ اس کا جو علم ہے وہ اپنی، یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں نا سپریڈ کرنا، اپنا نام سپریڈ کرنا، وہ تو بن جائے گا، نیکی اور گناہ میں تمیز نہیں کر سکے. یعنی کہ جو لوگوں کے اس کا جو علم ہوگا نا، میں سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں، اس کا علم صرف یہ ہوگا کہ وہ بڑے بڑے باتیں کرے گا، ریفرنسز کرے گا، لیکن جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو کسی کی راہ دے دینا، وہ اس تک نہیں رہ جائے گا. اور پھر دوسری بات جو آپ نے اس کو کی کہ جو آپ کی برائی ہے وہ عام ہوگی اور اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ جو آپ مطلب نظام ٹھہرایا گیا اور اس صحابی کی طرف سے، اس مفسر القرآن کی طرف سے، اب واقعی میں قرآن شریف میں بڑی بڑی سخت آیات ہیں. لیکن اگر آپ صرف پاکستان کی سوشل کلچرل ویلیوز کا انالیسس کر لیں پچھلے 40-50 سال میں، محمود صاحب ماشاء اللہ بڑے ہیں، اسحاق صاحب ہیں، اب ان لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا، دیہاتوں میں کوئی دیہات کا ایک بڑا ہوتا تھا، سارے بچے وہ کسی کو بھی ڈانٹ سکتے تھے، مارنا چاہے مار بھی سکتے تھے. اب آپ اپنے کسی کزن کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ وہ کسی ایسی برائی میں مبتلا ہے یا کسی اپنا وقت بہت ضائع کرتا ہے، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا، دوسری مطلب اس کے اندر اب ہم یہاں تک ہم نے جو چیزیں انڈرسٹینڈ کی، پہلے نمبر پہ جو مسلمان کا کردار، یعنی بینگ مسلم، آپ کے کردار کی ویلیوز، پھر مسلمان کی ڈیسٹینیشن ٹورڈز مومن، اس کے درمیان کا ایک پیسج جس میں ہم نے ایک کانسیپٹ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیا کہ فکر عبادت ہے. اب فکر عبادت کے اوپر قدرت اللہ شہاب نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ثواب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دو چیزوں پہ فائز ہوتے ہیں، ایک حالت فکر میں اور ایک حالت ذکر میں، کہ وہ اس طرح ان کا ارینجمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ان دو جو حدیں ہیں ان کے اوپر وہ پورا اترتے ہیں، تو وہ چہرے پھر
دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کانسیپٹ کو، فکر کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا بریک اپ کیا ہے. تو اس کے بریک اپ میں پھر ہمیں 3 چیزیں ملی ہیں: احسان ہے، احساس ہے اور محبت ہے. جو چیز محبت سے جڑ جائے وہ اس مرہم کی طرح ہے جو کبھی ٹوٹتی نہیں، گیپ نہیں اس میں آتا. اب مثلا آپ ایک چیز کسی گلو سے یا الفی سے جوڑتے ہیں نا، تو ایک وقت کے بعد اس میں گیپ آتا ہے. تو محبت سے جڑی ہوئی، اور محبت کو بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تحفہ ہے، غیب کا تحفہ ہے، یہ یہاں کا نہیں ہے. محبت غیبی چیز ہے. تو ہم نے یہ 3 چیزوں کو یہ سمجھا. اچھا، پھر اسی طرح نیکسٹ اسٹیپ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یقین عبادت ہے. اچھا، جب یہ 2 چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو پھر ایک میری اپنی فلسفی ہے، وہ یہ کہ میں اپنی بک میں بھی میں نے وہ لکھا ہے، جو ہمارا مذہب ہے یہ ایک تکون کی شکل میں انسان پہ انفلوئنس کرتا ہے. مطلب تکون ہوتی ہے نا، ایسے اس تکون کا جو یہ والا جو اس کا کراؤن ہے نا، جو اوپر والا جو پورشن ہے، اس میں اتنی پرسنٹیج لوگوں کی جاتی ہے. اچھا، جو نیچے والا پورشن ہے وہ میکسیمم ہے، اس میں میکسیمم مسلمانوں کی پورشن چلی جاتی ہے. اچھا، یہ جو بنائی ٹرائی اینگل، اس کا جو ریلیشن شپ ہے، وہ ریلیشن شپ میں نے یہ اخذ کیا کہ جتنوں کے اوپر علم کی اور علم کی میراث کی جو حدت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے نا، وہ لائنیں کراس کر کے اوپر آ جاتے ہیں. کیونکہ بغیر علم کے آپ اس رجوع پہ نہیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں ملی، کس کی طرف سے ملی؟ اللہ پاک کی طرف سے. اس سے پیچھے صحیفے اترے، اللہ پاک کی طرف سے. قرآن شریف کیا ہے؟ قرآن شریف پہلی بات تو یہ کہ آپ اس پہ شک ہی نہیں کر سکتے. پھر دوسری بات یہ کہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ پاک کی. پھر تیسری بات یہ کہ جو سب سے بڑی، جو ہمارے لیے ایک بڑی اونرشپ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرک لوگ آ کے پوچھتے تھے بھی آپ کو ملا کیا، آپ نے اتنی مطلب کیمپین کی، اتنی ایفرٹ کی، ہے کیا پیچھے؟ آپ مطلب زمین پہ سوتے ہیں، آپ ایک عام زندگی ہے، اور ہمیں دیکھیں، ہمیں بڑے بڑے محل ہیں. تو اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خلق سے دیا. قرآن شریف نے کیا فرمایا؟ قرآن شریف نے فرمایا نبی ان سے کہہ دو میری برکت ہے تو قرآن، میرا نور ہے تو قرآن، اور میرا سب کچھ ہے تو قرآن، کہ یہ تمہارے پاس نہیں ہے. اب اسی کو یہ جو ایک ہیریٹیج ہے، یعنی کہ جو ہمیں ملی، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں. ہم آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن شریف اس احساس سے کبھی اٹھایا کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس آئے؟ یہ بھی تو ایک احساس ہے. اب ہمیں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب لگ گئی ہے بڑی ہستی کی، کسی بہت بڑی ہستی کی، تو آپ کی فیلنگ بدل جاتی ہے اس کتاب کو پکڑنے کے لیے. اب یہ تو آفاقی کتاب ہے، کہاں سے آئی، کس رستے آئی اور ہم تک پہنچی، اللہ پاک اس کے مطلب لکھنے والے، پڑھانے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے والے، یاد کرنے والے، بتانے والے. اور ہمارے پاس چونکہ وہ ایز اے لیگیسی جسے آپ کہتے ہیں، ایز اے انہیریٹنس آ گئی، تو ہمیں وہ اب اس آپ کے پاس لائک ایز اے اسٹوڈنٹ میں نے کچھ کتابوں کے لیے بڑی کوشش کی، اور ان میں سے کچھ کتابیں بڑی ضعیف ہیں، بڑی نایاب ہیں، ان کی قیمت 2-2 کروڑ روپیہ بھی ہے. اچھا، وہ کتابیں جو بھی ہیں وہ ہیں تو انسانوں کی لکھی ہوئی. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ذالک الکتاب لا ریب ہے، تو وہ کتاب ہی، جس کتاب کی گارنٹی یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، وہ ہمیں آپ دیکھیں مل جاتی ہے. آپ ادھر سے جائیں پیچھے جائیں، اور اس کی کوئی قیمت نہیں اتنی زیادہ، آپ اپنے مطابق آپ نے. تو یہ جو ایک فیلنگ ہے نا کہ آپ نے قرآن شریف کو، یہ جو ہمارے بیچ اب آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے، احساس کی مد میں آپ کو یہ ساری باتیں مطلب کر رہا ہوں کہ جتنا احساس آپ کے اندر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آتا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اتنا زیادہ. اب یہ جو ٹرانزیشن فیز ہے،
مسلمان اور مومن، اسی کے اندر سے منافق نکل جائیں گے، اسی کے اندر سے آپ کے وہ لوگ جو مطلب ڈیٹریکٹ رہتے ہیں ساری زندگی، قرآن شریف ان کے اوپر بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے، کرتا ہے۔ اچھا، پھر اسی سے جو لوگ آگے چلے جاتے ہیں اور پھر گین کرتے ہیں، اور ہم ان کو بھی دیکھیں گے۔ تو ہماری آنے والی چند نشستوں میں جو کیمیا بات ہے نا آج کے پورے اس میں، وہ یہ کہ آپ کا جو یہ ایلیمنٹ ہے زندگی کے اندر، دینے والا، بانٹنے والا اور احساس کا، یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب ہمیں اگر جو بچے یہ بھول جاتے ہیں نا کہ پیرنٹس گھر میں ہیں، اتنے کڑا کوئی سانوں دیکھ رہا ہے، تو بس یہ والی بات ہے کہ آپ کے پاس، آپ کو تو اللہ تعالیٰ، ہمیں اللہ پاک ہر ٹائم دیکھ رہے ہیں، تو یہی چیز اندر جاگنے کی بات ہے۔ پھر جب یہ جاگ جاتی ہے تو پھر نہ گناہ ہے، نہ ثواب کی حد تک ہے، پھر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی محبت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر جب اس کی محبت میں جب آپ کھڑے ہو جائیں، پھر کئی بزرگوں کے کئی سال کھڑے رہ گئے، کسی کو پھر پتہ ہی نہیں چلا، وہ آگ بن گئے، کوئی پانی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ تو وہ ہے پیچھے یہی کہ احساس آگ لگاتی ہے، محبت پھر آگے معاملات کو لے کے چلتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ اتنا ہی۔